الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی اہم چیزیں ہیں جو ہمیں ویسے ہی بھول گئی. سلف صالحین جس قدر نیکی کا اہتمام کرتے تھے اور نیکی کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، اس سے زیادہ ان کو یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ جو ہم نیکی کریں وہ قبول ہو جائے. اگر انسان زمین سے لے کے آسمان تک نیکیوں کے ڈھیر لگا دے لیکن ان میں قبول کوئی نہ ہو تو فائدہ ہی کیا؟ ہمارے اسلاف جس قدر نیکی شوق سے کرتے تھے، اس سے زیادہ انہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ ہم نے اپنی نیکی کو سنبھالنا بھی ہے اور اسے ضائع نہیں ہونے دینا. اگر ایک انسان نیکی بھی کر لے اور وہ قبول بھی ہو جائے لیکن بعد میں اسے ضائع کر بیٹھے تو پھر بھی اس کا کیا فائدہ؟ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں زندگی کا ایک اہم ترین سبق میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سکھانا چاہتا ہوں
کہ جس طرح آپ لوگ نیکی شوق سے کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ فکر بھی کیا کرے کہ ہماری یہ نیکی اے مولا تو قبول فرما لے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، 6 مہینے تک وہ دعائیں کرتے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ جب رمضان آتا خوب نیکیاں کرتے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ جو نیکیاں کی تھیں قبول فرما لے۔ اور یہ خود اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی تربیت کی ہے۔ اس نیکی کے اوجھل ہو جانے کی وجہ یہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کا جبروت، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ویسی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی وزارتیں، چھوٹے چھوٹے سے عہدے اور چھوٹی چھوٹی سی جاب، چھوٹی چھوٹی سی ملازمتیں اور 2 ٹکے کے یہ منصب، انسان ان کے لیے کاغذات جمع کرواتے ہیں تو آج کے نوجوان بیٹوں سے پوچھیں تو صحیح ان کی نیندیں کیسی اڑی رہتی ہیں؟ کیا وہ ڈاکومنٹس جمع کروا کے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ PPSC کے امتحان میں بیٹھ کے کاغذات جمع کروا کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس ہم تو اتنے اونچے ہیں کہ ہمیں تو پسند کیا ہی کیا؟ نہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، ایک ایک سیٹ کے اوپر ہزاروں امیدوار، بعض دفعہ لاکھوں کاغذات جمع ہوتے ہیں، ان لاکھوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، پھر ان لاکھوں میں سے چند ایک کو کال جاتی ہے، وہ چند ایک جن کو کال جاتی ہے ان میں سے چند ایک امتحان میں پاس ہوتے ہیں، جو چند ایک امتحان میں پاس ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، جو چند ایک انٹرویو دیتے ہیں ان میں سے ہزاروں میں سے 2-4 کامیاب ہوتے ہیں، اور جب تک ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کامیاب ہیں ان کی جانیں لٹکی رہتی ہیں۔ کیا ہم اللہ کو اتنا ہی معمولی سمجھتے ہیں کہ میں جیسا بھی ہوں میرا وہ ہر عمل قبول کرے، وہ پابند ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا اور اچھا سمجھتے ہیں کہ میرے عمل میں کوئی کمزوری ہی نہیں، اللہ تو میری نیکیوں کا محتاج ہے، وہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ کرے گا نا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک خاص علامت یہ بیان کی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون۔ ایمان والے لوگ اللہ کی راہوں میں جو کچھ بھی دیتے ہیں، دیتے ہوئے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے پاس جانا ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا نتیجہ ملے گا، قبول تھا کہ نہیں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے سرتاج یہ بتائیے تو صحیح کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ دیتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں کہ رب کے پاس جانا ہے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں
اور پھر صدقہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور پھر صدقہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور پھر صدقہ کرتے ہیں، اور اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ چوری کا مال ہے قبول ہو کہ نہ، شراب پی ہوئی ہے، نشہ بیچا ہوا ہے قبول ہو کہ نہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نہیں سمجھی ہو، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یتقبل منہم، یہ تو وہ ہیں جو تہجدیں پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو اشراق پڑھتے ہیں، جو ضحیٰ پڑھتے ہیں، جو پکے نمازی ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی فرضی رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس بادشاہ کی عظمت کو سوچ کے، اس کے جلال کو سوچ کے، اس کے مقام کو سوچ کے ان کو یہ احساس دامنگیر رہتا ہے کہ بڑا بادشاہ ہے، اس کی شان کے لائق ہم دے بھی سکے ہیں کہ نہیں، بڑا دربار ہے، جیسے آداب بنتے تھے ان آداب کے مطابق ہم نیکی کر بھی پائے ہیں کہ نہیں، تو وہ اس وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، ڈرتے ہیں کہ قبول ہو جائے۔ یہ جناب ابراہیم ہیں علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی عظمت کو سمجھا تھا نا، انہوں نے اللہ کے جلال کو سمجھا تھا نا، یہ اللہ کے مقام کو جاننے والے لوگ تھے، یہ پہچانتے تھے رب کی شان کیا ہوتی ہے، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا ہے، باپ بھی چھوڑ دیا ہے، وطن بھی چھوڑ دیا ہے، شہر گلیاں بھی چھوڑ دی ہیں، بچپن کی یادیں بھی چھوڑ دی ہیں، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک فقیر بن چکے ہیں، رب کے در کے محتاج بن چکے ہیں، بیت اللہ کے پاس اپنی اولاد کو آباد کر چکے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے یہاں میرا گھر بناؤ، اللہ نے بتایا ہے بنیادیں ایسی ہیں، اللہ نے مستری بھی چنا ہے، اللہ نے مزدور بھی پسند کیا ہے، رب کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، بیت اللہ کی چنائیاں بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بہت ساری اللہ کی طرف سے نشانیاں بھی ایسی مل رہی ہیں کہ یہ قبول ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا فخر کرتے ہیں، پھر کیا بتاتے پھرتے ہیں، پھر کیا جتلاتے پھرتے ہیں کہ میں نے ایسے کر دیا؟ نہیں، جناب ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک ہی دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ ہماری طرف سے یہ قبول کر لینا، تو سننے والا ہے، دعاؤں کو تو سننے والا ہے، علیم جاننے والا تو ہے، ہم سے کمی رہ گئی تو اس سے بھی تو جانتا ہے، نیت کیا تھی اس سے بھی تو جانتا ہے، اخلاص کتنا تھا اس سے بھی تو جانتا ہے، کیفیت کیا تھی اس سے بھی تو جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، بس قبول کر لینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اللہ یہ گھر تو بنا دیا ہے، مجھے اس کا نمازی بھی بنانا اور میری نسلوں کو بھی اس میں نماز پڑھنے والا بنانا، اے میرے رب میری یہ دعا بھی تو قبول کر لینا۔ یہ وقت کے وہ پیغمبر ہیں جن کا گھرانہ ہی بڑا پسندیدہ ہے، جناب عیسیٰ کا تعلق اس گھرانے سے ہے، سیدہ مریم کا تعلق اس گھرانے سے ہے،
یہ وقت کے عظیم انسان ہیں اور ان کی اہلیہ ہے، وہ اللہ سے منتیں مان رہی ہے، کہتی اللہ میرے بطن میں اولاد کی نعمت ہے، پیدا ہوگی، وقت سے پہلے وعدہ ہے تیرے ساتھ، وہ تیرے دین کے لیے وقف ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تو جانتا ہے کیا ہے، خیال تو یہی تھا بیٹا ہوگا۔ کہتی ہیں اللہ وہ تیرے لیے ہے، منت مان لی ہے، نظر ہے میری وہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگا، مسجد کے لیے، خدمت کے لیے، تیرے دین کے لیے وقف ہوگا۔ اور دعا کیا کرتی ہے؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تیرے لیے آزاد، ہم اسے دنیا کا کوئی کام نہیں کہیں گے۔ اے میرے رب تو میری اس منت کو قبول کر لینا، تو اسے قبول کر لینا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پہ جو صحابہ کرام دعا دیتے تھے ایک دوسرے کو، وہ یہی ہوتی تھی تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری اور تمہاری عیدیں روزے قبول کر لے۔ ہم اس دعا کو بھی روح کے بغیر دے جاتے ہیں، ایک رسم سمجھ کے دے جاتے ہیں، مبارکبادیں وہ نہیں دیتے تھے، دعائیں دیتے تھے قبول ہو جائے، قبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری بھی قبول کر لے، تمہاری بھی قبول کر لے، وہ یہی دعائیں دیتے تھے۔ 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ اس کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ محتاج نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ تمہارا ضرورت مند نہیں ہے کہ تم جو کچھ بھی دے دو بس وہ لیتا جائے اور قبول کرتا جائے، نہیں، اللہ عظیم ہے، وہ غنی ہے، وہ کریم ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بڑوں کے اندر بھی کوئی کمی پائی جائے تو واپس کر دیتا ہے۔ نوح کا بیٹا بھی آئے قابل قبول نہ ہو تو اسے رد کر دیتا ہے۔ آدم کے بیٹے ہوں، حقیقی بیٹے، نبی کے بیٹے، دونوں قربانیاں کرتے ہیں، ایک کی قبول کر لیتا ہے اور ایک کی واپس کر دیتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ ان کو سناؤ پڑھ کے آدم کے 2 بیٹوں کا ٹھیک واقعہ جیسے ہوا تھا اسی طرح، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں بھائی تھے، نبی کے بیٹے تھے، ایک کی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، میری قربانی قبول کیوں نہیں؟ اس نے کہا اللہ تو ان کی قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قربانی کے بارے میں تو اللہ نے خصوصی طور پہ کہہ دیا اللہ کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اسے تمہارے دل کی ایک کیفیت پہنچتی ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔
4 شرطیں ہیں قبول ہونے کی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا، نیک عمل کرنے والا اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، وہ مانتا ہو اس کی عظمت کو، وہ مانتا ہو اس کی کبریائی کو، وہ مانتا ہو اس کی بڑائی کو، وہ مانتا ہو اس کے جلال کو، وہ مانتا ہو اس کی بادشاہت کو۔ ایمان والوں کے تو انداز ہی اور ہوتے ہیں، ان کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ہماری طرح وہ بے پرواہ نہیں ہوتے ہیں، وہ لاپرواہ نہیں ہوتے ہیں، وہ غافل اور لا ابالی پن نہیں ان کے اندر ہوتا۔ جن کو یہ فکر تو ہے محلے والے باتیں نہ کریں، جن کو یہ فکر تو ہے ہم سایہ باتیں نہ کریں، یہ فکر تو ہے بچے بھوکے نہ رہ جائیں، یہ فکر تو ہے لوگ کہیں گے تو نے کی ہی نہیں، تو نے کچھ قربانی نہیں کی، لوگ کہیں گے تو نے اتنی سی قربانی خرید لی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آئی ہے۔ جو اللہ کو عظیم سمجھنے لگتا ہے لوگوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ اس کے جوتے کی نوک پہ ہوتی ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کرنے والے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹانے والے، باغ میں داخل ہوتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے منظر کو دیکھتے ہیں، کھیت کھلیان کو دیکھتے ہیں، ہری بھری ٹہنیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک چہچہاتے پرندے کو دیکھتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ والے بھی کیسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، سوچتے کیا ہیں، دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کہاں پہنچی ہوتی ہے۔ ابو بکر کیوں روتے ہیں آپ، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتے ہیں یہ پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ آزاد ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا۔ اور ابو بکر تو مر جائے گا تو تجھ سے اللہ تیری زندگی کا حساب لے گا، تو تو حساب کیسے دے گا؟ ایمان اللہ کی عظمت پر، ایمان اللہ کے جلال پر، ایمان اللہ کی بادشاہت پر، ایمان کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ایمان میری دولت اس کی امانت، ایمان جانور اس کی امانت، ایمان زمین اس کی بنائی ہوئی، ایمان کائنات اس کی تخلیق، ایمان میرے سانس اس کی امانت، ایمان میرا سب کچھ اس کی امانت۔ جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو بندہ مومن کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، قبولیت کے امکان بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے مسجد ایک ہوتی ہے، اذکار ایک جیسے ہوتے ہیں، امام ایک ہوتا ہے، وقت ایک جتنا لگتا ہے، لیکن ایک صف کے اندر کھڑے ہونے والے دونوں نمازی جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک کی نماز زمین پہ ہوتی ہے، دوسرے کی نماز عرشوں پہ ہوتی ہے۔ قبول کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے اور ایمان کی کیفیات ہی نہیں ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ دوسری شرط ایمان کے بعد اخلاص، کہ انسان صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہو، اس کے دل میں ایک ہی تڑپ ہو کہ اللہ قبول کر لے، اس کے دل میں ایک ہی جذبہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے دل میں ایک ہی درد اٹھتا ہو کہ میرا اللہ کہہ دے کہ تیرا جانور مجھے قبول تھا، تیرا جذبہ مجھے قبول تھا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وأنا أول المسلمين۔ اخلاص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے عمل کو بلا وجہ ظاہر نہیں کرتا پھرتا، اس کے اشتہار نہیں لگاتا پھرتا، ہر ایک کو بتاتا نہیں پھرتا، اس کی پوسٹیں نہیں لگاتا پھرتا، اس کے اوپر کمنٹس کے انتظار میں نہیں رہتا کہ ہاں واہ جی واہ تیرے بکرے کی کیا بات ہے اور تیرے دمبے کی کیا بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ دنیا کے سارے لوگ بھی واہ واہ کر دیں، وہ مالک قیامت کے دن کہہ دے کہ جاؤ، جن سے واہ واہ لینی تھی انہوں نے کر دی ہے، مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ تو فائدہ ہی کیا؟ مخلص انسان اپنے اعمال کو بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے، بغیر کسی حکمت کے خواہ مخواہ ظاہر نہیں کرتا پھرتا ہے، دکھاتا نہیں پھرتا ہے۔ تو دوسری شرط اخلاص ہے، اور تیسری شرط کہ اس کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ ایک شخص سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا ممبر چاہیے اور وہ بڑا کامیاب کاریگر ہے، وہ 4 کی بجائے 3 کی بجائے 6 سیڑھیاں بنا دیتا ہے، اس سے بھی اعلیٰ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کہیں گے بھئی مجھے تو یہ چاہیے تھا، تم اپنی مرضی سے کر کے آ گئے ہو، میں نے تو آپ کو یہ اسپیسیمن دیا تھا، یہ میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا، یہ سانچہ دیا تھا کہ اس کے مطابق بنانا ہے، تم اپنی مرضی کے مطابق کر کے آ گئے ہو۔ اللہ کو سب سے پیارے عمل لگتے ہیں تو محبوب کائنات کے لگتے ہیں، آمنہ کے لال کے لگتے ہیں، انہی کی سنتیں جو جانور انہوں نے قربان کیے وہی جانور قربان کیے جائیں، جو 2 دانتے کی شرط انہوں نے لگائی اسی شرط کو پورا کیا جائے، جو نماز عید کے بعد اور خطبے کے بعد کیا آپ نے تعلیم دی تو نماز کے بعد ہی کیا جائے، جس وقت انہوں نے کہا اسی وقت کیا جائے، جس طریقے سے کہا اسی طریقے سے کیا جائے، وہ عمل سنت کے مطابق ہو تو پھر اللہ قبول کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے اور خوبصورت ترین عمل کون کرتا ہے، وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اچھے عمل سے مراد یہ ہے اس میں اخلاص بھی ہو اور وہ سب سے اچھے عمل کرنے والے اللہ کے پیارے نبی کی سنت کے مطابق بھی۔ یہ تو ہر عمل میں ہی 3 شرطیں ہیں، لیکن جو مالی عبادت ہوتی ہے خصوصاً اس کے اندر ایک 4تھی شرط بھی ہوتی ہے کہ جس مال سے وہ صدقہ کر رہا ہے وہ مال حلال کا ہو، وہ اس نے حلال ذریعے سے کمایا ہو، حلال طریقے سے کمایا ہو، حلال راہوں سے کمایا ہو، حرام اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ بہت پاکیزہ ہستی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ صرف پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کے اوپر 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کی اربوں کی ملکیت میں سے
2.5 کروڑ کی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ غریبوں کو زکوٰۃ تو دیتا نہیں، اور 2.5 کروڑ جو غریبوں کا زکوٰۃ کا حصہ اس کے مال میں شامل ہو چکا ہے، اور اب اس کا سارا مال ہی پاکیزہ نہیں رہا، خالص نہیں رہا، کیونکہ اس کے اندر غریبوں کے حق کی ملاوٹ ہو چکی ہے، آمیزش ہو چکی ہے۔ وہ 2.5 کروڑ جو عرب میں سے زکوٰۃ بنتی تھی وہ ہڑپ کر جائے اور 2.5 کروڑ میں سے 5 لاکھ کی گائے کر بھی دے تو اللہ کیسے قبول کرے؟ وہ اس پر بھی احسان کرتا پھرے کہ میں نے اتنا بڑا جانور کر دیا ہے۔ وہ تو غریبوں کا حق مارے بیٹھا ہے، اس کے اوپر تو 2.5 کروڑ فرض ہوتا تھا، وہ تو اس نے دیا ہی نہیں۔ قربانی تو ایک علیحدہ سے تھی، وہ کھائے بیٹھا ہے، اور اس میں سے جو پہلے سے کھائے بیٹھا ہے، اور غریبوں کا مال اس نے ہڑپ کیا ہوا ہے، اور اپنی فیکٹری کے اندر اس نے انویسٹ کیا ہے، اس میں سے 5 لاکھ لگا کے وہ احسان جتلا رہا ہے۔ اگر ایک شخص نشہ بیچ بیچ کے اور مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر کے، وہ قاتل جو ایک دفعہ تلوار چلائے اور کسی کے 20-21 سال کے بچے کو قتل کر دے، میرا احساس اور میرا دل یہ کہتا ہے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے، شاید وہ قاتل چھوٹا مجرم ہے اور وہ جو اس بچے کو نشے پہ لگا دے، اور روزانہ اس کے ماں باپ اس کو مرتا دیکھیں، اور اس کی معصوم بچیاں جیتے جی باپ کے سائے سے محروم ہو جائیں، وہ باپ کو دیکھیں لیکن لاش کو دیکھیں، وہ باپ کو دیکھیں لیکن وہ ان کی کوئی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ ہو، یہ نشہ بیچنے والا اس قاتل سے بڑا قاتل ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کے علماء کی کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے کئی ہفتے میٹنگ کی، اور کئی ہفتے کی میٹنگ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جو قاتل کی سزا ہے، نشہ بیچنے والے کی سزا وہی بنتی ہے، کیونکہ یہ بڑا قاتل ہے۔ اور اگر وہ قوم کے بچوں کو نشے پہ لگا کے اور اس کی کمائی میں سے چند ہزار اور چند لاکھ کا بکرا قربان کر کے کہے کہ میں نے بڑی قربانی دے دی ہے، اور وہ بچے جو اچھے بچے اور ماں باپ کی آنکھوں کے تارے تھے وہ روڑیوں پہ ٹکڑے اٹھاتے پھریں، اور ان کی بیٹیاں ان کی لاشوں پہ بیٹھ کے بابا بابا کہتی پھریں، اور ان کے بچے جیتے جی ہی ان کی محبتوں سے محروم ہو جائیں اور وہ ماں باپ کے لیے مر ہی جائیں، یہ ظالم انسان ڈاکوؤں سے بڑا ڈاکو ہے اور قاتلوں سے بڑا قاتل ہے۔ اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو شراب پیتا ہے، لعنت ہے اس شخص پہ جو بیچتا ہے، لعنت ہے اس شخص پہ جو بناتا ہے، لعنت ہے اس شخص پہ جو آرڈر دیتا ہے، لعنت ہے اس شخص پہ جو اس گاڑی کی ڈرائیونگ کرتا ہے جس میں نشہ ہے، اور لعنت ہے اس شخص پہ جو اس کو اس جگہ لے کے جاتا ہے جہاں وہ پی جائے گی، اور جو ایسے لوگوں کو اپنی دکانیں کرائے پہ دیتا ہے اور وہ خوش ہے، اور جو صحافی ایسے لوگوں سے منتھلیاں لیتے ہیں اور وہ خوش ہے کہ قوم کے بچے مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس علاقے پہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کہاں پھر رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا بچوں کا حشر کیا ہو رہا ہے؟ اس گاؤں کے وڈیروں کو دکھائی نہیں دیتا کہ انہوں نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے؟ اگر ایک شخص چھوٹی سی زیادتی کرے تو آپ احتجاج کرتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روڈ بند کر دیتے ہیں، وہ بچوں کو نشے پہ لگتا دیکھتے ہیں تو کہاں سو جاتے ہیں؟ ان کو اللہ نے بڑا بنایا ہے تو بڑے بنے، وہ اپنے آپ کو نمبردار کہتے ہیں تو بنے نا، وہ چیئرمین کہتے ہیں تو بن کے دکھائیں، وہ ذمہ دار ہیں تو ان پہ قوم کے بچوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
ہمارے لیے یہ کہنا آسان ہے حکمران ہمیں لوٹ گئے، یہ کہنا مشکل ہے ہمارے اپنے ہمیں لوٹ گئے، ہمارے اپنے ہمیں لوٹ گئے، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اگر میں اس بات کی تبلیغ کرنے میں ڈرتا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، اور اس گاؤں کے اگر کونسلر، چیئرمین اور وڈیرے یہ سب کچھ دیکھ کے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ دکانوں کے مالکان جن کی دکانوں میں یہ سب برائیاں ہو رہی ہوں اور لوگوں کے بچے جوان ان کی آنکھوں کے سامنے روزانہ مرتے ہوں اور ان کی ماں بے چین رہتی ہو اور ان کے باپوں کی نیندیں اڑ گئی ہوں اور ان کے بچے جیتے جی یتیموں سے برا ان کا حال ہو گیا ہو اور وہ خوش ہوں، ہمیں کرایہ تو آ رہا ہے نا، تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں اور بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔